आई दामत बरकातुहुमुल आलिया का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा देखिए। मगर ठहरिए, पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए ताकि सवाब भी मिले। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ वजल की रिज़ा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा पाने के लिए तिलावत करूँगा। आप भी तवज्जो के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत समाअत कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत बरकतें हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमा फआवा। ववजदक ضالًا فهدى। ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت بالله صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب آخرت کے لیے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی جہاں تک ہو سکے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود پہ بھیجو یہ خدا چاہتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مرغبا 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 جد حسینی مرغبا مرحبا مرحبا یا نور العین مرحبا 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 جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد الحسینی مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، طه کی آمد مرحبا، طیب کی آمد مرحبا.
مرحبا 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 جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا پر نور گئے زمانہ صبح شب ولادت پر نور گئے زمانہ پر نور گئے زمانہ صبح شب ولادت پر نور گئے زمانہ صبح شب ولادت پردہ کس کا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد حسینی مرحبا آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد حسینی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا 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 جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا 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 تار چھڑا پریرا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے عید بہار آیا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد حسینی مرحبا آقا کی آمد بداتا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا 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 جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد
حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد حسینی مرحبا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا دے دے غسل کا حصہ صبح جب ولادت مرحبا مرحبا جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا 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 جد حسینی مرحبا 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 یا نور العین مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ زمانہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ زمانہ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا 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 پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت یہ کس شاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہر شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجئے. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، علم دین حاصل کروں گا، آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. حدیث پاک ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں. الحمدللہ آج
ماہ ربیع الاول کی 11ویں شب ہے اور کل انشاءاللہ 12ویں شب ہے. سبحان اللہ. صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ. ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ. تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ. حسن ولادت سرکار سے ہوا ظاہر، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ. یہ 12ویں تاریخ بڑی عظمت والی تاریخ ہے، اور یہ عظمت والی تاریخ کیوں نہ ہو کہ یہ وہ تاریخ ہے، کہ یہ وہ ڈیٹ ہے، یہ وہ پیاری ڈیٹ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا کہ اس تاریخ کو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. وہ تاریخ بھی مبارک جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جس کا انتخاب ہوا، وہ مہینہ مبارک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جس کا انتخاب ہوا، وہ گھڑی بڑی مبارک ہے کہ جس کا انتخاب ہوا کہ اس گھڑی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو. اور وہ دن بڑا مبارک ہے کہ جس روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یعنی ربیع الاول 12 پیر شریف اور صبح صادق، صبح شب ولادت. یہ خاص گھڑیاں. اب یہ تو وہ گھڑیاں تھیں. وہ ماہ کتنی مبارک ہے کہ جس سے ذریعے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. وہ والد کتنے مبارک ہیں، وہ خاندان کتنا مبارک ہے، وہ شہر کتنا مبارک ہے، وہ گھر کتنا مبارک ہے. اللہ کریم ہم سب کو 12 ربیع الاول یعنی 12 ربیع النور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی اس مبارک گھڑی کو، اس مبارک رات کو، اس مبارک لمحات کو عشق، محبت، تقوی، پیار، علم، عمل، تلاوت، عبادت، ریاضت، استغفار، توبہ، نعت، مناجات، درود و سلام، ماں باپ کو راضی کرنا، نماز با جماعت، اور کاش سر پر امامے کا تاج، چہرے پر داڑھی اور سنت و بھرا لباس. اس مبارک انداز سے ان مبارک گھڑیوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. بعد ایسے بھی نادان پائے جاتے ہیں جو خاص اس رات میں بھی اور اس طرح کی اور بابرکت راتوں میں بھی بدقسمتی کے ساتھ داڑھی مونڈتے ہیں، شیو کرتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تیاری کا یہ ایک حصہ ہے. نہ یہ تو ایسی بابرکت راتیں ہیں کہ جس میں تو توبہ کی جاتی ہے، گناہوں سے بچا جاتا ہے. اور داڑھی منڈنا، شیوڈ کرنا، یہ حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی حرام ہے. ایک مٹھی داڑھی پوری فل فسٹ بیئرڈ یہ واجب ہے، شریعت متحرہ میں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا جشن ولادت جن کے جشن ولادت کی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے جشن ولادت کی اب خوشی منا رہے ہیں، جی ہاں، وہ کلین شیوڈ فیس کو پسند نہیں فرماتے. جی ہاں، انہیں یہ ایسا چہرہ پسند نہیں جس پر داڑھی صاف ہو، داڑھی منڈی ہوئی ہو، ایک مٹھی سے گھٹی ہوئی ہو، بلکہ وہ تو پوری داڑھی والے ہیں اور وہ داڑھی والے چہرے کو پسند فرمائیں گے. تو نیت کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیاری ولادت کی گھڑیوں میں ہم ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی نیت کریں، نہ کہ شیو کر کے پھر آئیں. پھر بعض لوگ اس طرح کی تقریبات کا انعقاد بھی کرتے ہیں جس میں بے پردگی ہوتی ہے، اگرچہ وہ میلاد کے نام پر کرتے ہیں،
نیاز کے نام پر کرتے ہیں، فیملیز جمع کی جاتی ہیں، رشتہ دار جمع کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے، اجنبی عورتیں اجنبی مرد جمع ہوتے ہیں، ایون کہ وہ کزن سے کیوں نہ ہو، خالہ ذات، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھوپھی ذات، یہ سب یہ جو مطلب کلوز کزنس ہوتے ہیں، یہ مطلب یہ اجنبی ہوتے ہیں، ان کی ایک شریعت نے جو احکامات بتائے ہیں، اور جس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت آپ منا رہے ہیں، اسی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں آپ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس طرح بے پردگی ہو اور یوں اجنبی مرد و عورت جمع ہو، اگرچہ میلاد کے نام پر جمع کریں، مگر شریعت تو اس کی اجازت نہیں دے گی نا۔ اجنبی مرد اپنی جگہ پر رہیں، اجنبی عورتیں اپنی جگہ پر رہیں، اور جو عورتیں یا اسلامی بہنیں میں کہہ لوں، اگر وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہتی ہیں، نعتیں پڑھنا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی شرعی احکامات ہیں۔ دیکھیں یہ عبادت کے لیے ہم کر رہے ہیں، عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، عبادت کے اصول ہوتے ہیں۔ اگر وہ بھی یہ چاہتی ہیں تو ان کو یہ لحاظ رکھنا پڑے گا کہ ان کی آواز کسی غیر مرد کے کانوں تک نہ جائے، کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، حتیٰ کہ ان کو اپنے بال چھپانا بھی فرض ہے، تو یہ بھی پردے میں شامل ہیں۔ تو اس طرح جو عورتیں یہ نعتیں پڑھتی ہیں اور غیر مرد ان کی آوازوں کو سنتے ہیں تو وہ گناہ گار ہو رہی ہیں۔ ثواب کیا ملے گا؟ گناہ ہو رہا ہے۔ یعنی جس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ نعتیں پڑھ رہی ہیں، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شریعت کا احکام کیا ہے اس کو دیکھیں، اپنی چلانے کے بجائے اور خود ساختہ اپنی طور پر کوئی مسئلہ نکال لینے کے بجائے جو قرآن و حدیث کا بیان ہمیں علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت، عاشقان رسول بیان کر رہے ہیں، ہم اسے مانیں اور یہ دیکھ لیں کہ اس میں ہماری بھول تھی، ہماری غلطی تھی، ہمیں علم نہ تھا، توبہ بھی کریں۔ کام وہ کریں جس میں ثواب ملے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس جشن ولادت کی خوب برکتیں ہم لیں نا۔ چراغاں بھی کریں تو وہ بھی شریعت کے دائرے میں، جھنڈا لگائیں وہ بھی شریعت کے دائرے میں، جلوس میلاد اللہ نصیب کرے وہ بھی شریعت کے دائرے میں۔ یعنی جس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت آپ اور ہم منا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب تک جیے منانے کی توفیق عطا فرمائے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں، وہ جو شریعت لے کر آئے، وہ جو دین لے کر آئے، ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے سارے کام کرنے ہیں نا۔ یہ تو مطلب کہ ہر طرح سے جس کو دیکھا جائے اس کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صحیح معنی میں بالکل پراپرلی ڈیو ٹو اسلامک ایجوکیشن ہمیں یہ تارے مبارک ایام راتیں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں نمازوں کی پابندی اور دیگر جو عبادات ہیں وہ کرنی ہیں، اور واجبات ادا کرنے ہیں، فرائض ادا کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے۔ اور یوں یہ نہیں کہ یہ صرف میں آج ایک رات کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، شریعت کی پابندی فرائض و واجبات کی زندگی بھر کرنی ہے۔ مگر ان راتوں میں جو بیچارے دور ہوتے ہیں اسلام سے، دین سے، عبادت سے، نماز سے، وہ ان راتوں کی برکتوں سے مسجد کا راستہ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے لاکھوں کروڑوں مسلمان مسجدوں میں آ جاتے ہیں، نہیں آئے ہوئے ہوتے، مہینوں سال گزر جاتے ہیں مسجد میں نہیں آئے ہوئے ہوتے۔ یہ راتوں کی برکتیں منانے کی جو یہ مسجد میں آ جاتے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کر لیتے ہیں، یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ درود سلام پڑھ لیتے ہیں، ان کو نماز با جماعت بھی مل جاتی ہے، انہیں عاشقان رسول کی صحبت بھی مل جاتی ہے۔ ان میں بعض ایسے بھی ملیں گے جن کو اس رات میں اور اس طرح کی راتوں میں رونا آ جاتا ہے، وہ عشق رسول میں رو پڑتے ہیں، محبت الہی میں رو پڑتے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے جب یہ خوبصورت سا کلام سنتے ہیں، پرذوق کلام سنتے ہیں، خوش الہان نعت خان سے نعت سنتے ہیں، پھر ان کی آواز مناجات سنتے ہیں، رب کے حضور استغفار کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں اور رو رو کر میں رب کے حضور دعائیں کرتے، تو ایسے اجتماعات میں آنا چاہیے۔ ان اجتماعات میں آئیں، جتنے بھی اس طرح کے عاشقان رسول آج سن رہے ہیں یا کل سنیں گے یا بعد میں سنیں گے، آپ کو چاہیے کہ ان اجتماعات میں آئیں۔ پتہ نہیں کس کا رونا ہماری زندگیوں میں مدنی انقلاب لیا اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سبب بن جائے۔ جی ہاں، ابھی چلیں سر دست ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک شخص کو جو بیان کرتا تھا مرنے کے بعد
خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور مجھے کہا گیا کہ یوں تو بے عمل شخص تھا، بے عمل شخص تھا، مگر وہ بیان کرتا تھا، واعظ کہتا تھا، تو تھا تو بے عمل، مگر ایک روز تو نے بیان کیا اور تیرے اس اجتماع میں میرا ایک ایسا بندہ تھا جو کبھی میرے خوف سے نہ رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ میرے خوف سے رویا، میرے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس کا رونا مجھے پسند آ گیا، تو میں نے اس کی، تیری اور جتنے بھی اجتماع میں تھے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو یہ نیک لوگوں کا جو اجتماع، عاشقان رسول کا اجتماع ہوتا ہے، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ ذکر کی مجالس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، یہ جب اٹھتے ہیں تو ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ان اجتماعات میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور رات بھر رکیں الحمدللہ، اور یوں سمجھے کہ غروب آفتاب سے ہی شب ولادت شروع ہو جائے گی، مغرب کے بعد ہی 12ویں شب پاکستان میں اور دیگر مقامات پر تو شروع ہو جائے گی، اور یوں مطلب کہ بالکل تیاری کر لیں، اللہ نصیب کرے تو کپڑے بھی نئے، تو جو ممکنات میں ایسے ہیں وہ ساری چیزیں نئی، اور کیوں نہ نہیں ہو، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ چند مدنی پھول بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے شب ولادت اور یوم ولادت یعنی جشن ولادت کی ان مبارک خوشیوں کو صحیح معنی میں منانے کے لیے اور اس کی خوب خوب برکتیں پانے کے لیے ماشاءاللہ۔ اور آج بھی دنیا کے نہ جانے کتنے ممالک ایسے ہیں جن میں آج شب ولادت ہے، جی ہاں، اور مدینے میں بھی آج شب ولادت ہے، مکے میں بھی آج شب ولادت ہے، ہمارے ہاں انشاءاللہ کل 12 ربیع الاول شب ولادت ہے ماشاءاللہ۔ اس وقت کمالیہ ضلع دارالسلام ٹوبہ پنجاب پاک سلطانی کابینہ کے عاشقان رسول اور طلبانی ضلع رحیم یار خان پنجاب پاک خورشیدی کابینہ کے یہ عاشقان رسول ہمارے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرے میں شامل ہیں۔ جی آیانو، میں آپ سب کو مدنی مذاکرے میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ہے کہ بس دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو خوب شان و شوکت کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی مل کر نعرہ لگائے، سرکار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، پر نور کی آمد، مرحبا، اچھے کی آمد، مرحبا، سچے کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، آقا عطار کی آمد، مرحبا، سب پکارو جھوم کر سرکار کی آمد، مرحبا، سب پکارو جھوم کر سرکار کی آمد، مرحبا، سب پکارو جھوم کر سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا۔ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ یہ بھی تمام اسلام بھائی جتنے بھی یہ عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں، نیت کر لیجئے انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جی ہاں، جس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ اور ہم جشن ولادت منا رہے ہیں، وہ فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، یہ کیسا دعویٰ ہے کہ جس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا، محبت کا آپ اور ہم دعویٰ کریں اور ہم نماز بھی قضا کریں۔ ہم جس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا دعویٰ کریں، ان پر جو قرآن کریم نازل ہوا، وہ قرآن کریم
دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکیں؟ جس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا ہم دعویٰ کریں، ان پر جو قرآن کریم نازل ہوا وہ قرآن کریم سمجھ بھی نہ سکے؟ جس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا ہم دعویٰ کریں اور جس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منائے، وہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی کو مونڈ کر ہم نالیوں میں بہا دیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ، بلکہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پوری داڑھی والے تھے اور داڑھی والوں کو پسند فرماتے تھے۔ تو نیت کریں کہ نہ نماز قضا ہوگی، نہ داڑھی منڈائیں گے، نہ ایک مٹھی سے گھٹائیں گے، نہ ماں باپ کو ستائیں گے، انشاءاللہ شریعت پر عمل کریں گے اور شریعت پر عمل کی دعوت کو عام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب، سبحان اللہ۔ عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر گلاب، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر گئی، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ایک صحابی سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، عین قریب میری بیٹی کی شادی ہے، لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی خوشبو نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سلسلے میں میری مدد فرمائیے۔ آئے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کھلے منہ والی شیشی اور لکڑی کا کوئی ٹکڑا لے آؤ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سنتے ہی وہ گئے اور جیسی شیشی کہی گئی تھی اس طرح کی شیشی اور لکڑی کا ٹکڑا لے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لکڑی کہ اس ٹکڑے سے اپنی مبارک کلائی کا پسینہ جو خوشبوؤں کا خزینہ تھا اس شیشی میں جمع فرمایا۔ وہ شیشی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے بھر گئی۔ آخری نبی آخری الزماں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اسے لے جاؤ اور اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ اسے خوشبو کے طور پر استعمال کرے۔ خوش نصیب صحابی وہ شیشی جس میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کلائی مبارک کا پسینہ اپنے دستے مبارک سے جمع فرمایا تھا، وہ لے کر اپنے گھر پہنچے اور گھر والوں کو عطائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی کہ آقا نے کیا خوب تحفہ عطا فرمایا۔ اچھا، اب وہ صحابی جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو گھر والے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کلائی مبارک کے پسینے کو بطور خوشبو استعمال فرماتے، تو ان کے گھر کی فضا جسم اقدس کے پسینے کی خوشبو سے مہک اٹھی، در و دیوار خوشبوؤں سے مہک اٹھے۔ یہ مقدس خوشبو صرف ان کے گھر تک محدود نہ رہی بلکہ جو آس پاس کے جو تھے وہ بھی اس خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے، اور ان کا گھر پتہ کس نام سے مشہور ہو گیا؟ خوشبو والوں کا گھر۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری خوشبو جو تھی پسینے مبارکہ کی، یہ اس کی برکت تھی۔ تو میرے آقا
مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارکہ میں خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آپ سے پہلے میں نے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ اب میری نگاہوں میں جچتا جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے۔ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر لائی تو قبیلہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس سے ہم نے کستوری کی خوشبو محسوس نہ کی ہو، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رنگ مبارک کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے اور خوشبو کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبودار، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ اچھا، اب عشاق عاشقان رسول نے اس پر بھی بڑا خوبصورت کلام کیا کہ یہ جو خوشبو مبارک تھی، یہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو استعمال فرماتے ہیں یہ تھی آپ کا وجود مسعود ہی خوشبو سے معطر تھا۔ یہ اس پر باقاعدہ لکھنے والوں نے لکھا، اور کیا خوب لکھا کہ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مہک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کی صفات میں سے تھی۔ اگرچہ آپ نے خوشبو استعمال نہ بھی فرمائی ہوتی، یعنی آپ نے اگر خوشبو استعمال نہ بھی فرمائی ہوتی تب بھی آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو یہ خوشبو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ خاص تھی۔ مزید ایک اور بزرگ فرماتے ہیں یہ پیاری مہک آپ کے جسم مقدس کی تھی، نہ کہ اس خوشبو کی جسے آپ استعمال فرماتے تھے، یعنی آپ کا جسم مبارک ہی خوشبو سے معطر ہوتا تھا۔
اور یوں سمجھیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے نا، وہ راستہ خوشبو سے مہک جاتا تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان خوشبو سے سمجھ جاتے تھے کہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا. یعنی ایک تو پسینے پاک کی خوشبو تھی، پھر خود جسم منور جو تھا نا، جسم معطر، یہ بھی خوشبو دار تھا. اور اس کی اپنی مطلب کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو ہوا کرتی تھی. جیسا کہ پسینے کے بارے میں بھی میں نے آپ کو روایت بیان کی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. الغرض یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم پاک بھی خوشبو والا تھا، آپ کا پسینہ مبارک بھی خوشبو والا تھا. وہ خوشبو ہی خوشبو تھی، مہک ہی مہک تھی. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا ہے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. سرکار کی مہک کو پا کر یہ چل پڑتے تھے کہ یہاں سے آقا گزرے ہیں. گزرے جس راہ سے سید بالا، گزرے جس راہ سے سید والا، گزرے جس راہ سے سید والا، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. گلیوں سے وہ گزرے گئے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. گزرے جس راہ سے سید والا ہو کر، رہ گئے ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو. اب آپ جیسے یہ شعر سن رہے ہیں نا، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے، بعد میں آنے والا شخص خوشبو سے محسوس کر لیتا کہ ادھر سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے. رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. گزرے جس راہ سے وہ سید بالا ہو کر، رہ گئے ساری زمین عنبر سارا ہو کر. یہ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم معطر، پسینہ معطر کیا کچھ مختصر سا ذکر تھا. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو پسند فرماتے، اور ویسے خوشبو کا تحفہ قبول کرنے کی بھی روایتوں میں ترغیب موجود ہے. اس سے بیان سے میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تعداد ہے جو خوشبو کے استعمال سے شاید دور ہے، یا واللہ علم کیا ہے. بعضوں کے کپڑوں سے بو آتی ہے، بعضوں کے بدن سے بو آتی ہے، بعض ایسے ہیں چند کے جن کے یوں سمجھیے کہ بالوں سے بھی بدبو آتی ہے.
تو بعض اوقات داڑھی کی بھی اگر صفائی نہ کی جائے، جیسے ہم عموماً کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے ذرات یا سالن وغیرہ عموماً ہمارے یہاں داڑھی کے کچھ حصے پر لگ سکتے ہیں، تو اگر پراپرلی اس کو بھی صحیح نہ دھویا جائے صابن وغیرہ سے بھی تو یہاں بھی ایک بو سی جم جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دانتوں کو صحیح معائنہ میں صاف نہ کیا جائے تو دانت بھی تھوڑی دیر میں وہ جو کھانا کھایا ہوتا ہے اس کے پھر وہ بدبو میں وہ ساری چیزیں ڈھل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح گلے کو صاف نہ کیا جائے تو بھی پرابلم ہوتا ہے، دانت نہ صاف کیے جائیں تب بھی پرابلم ہوتا ہے، بدبو آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ بدبو پسند تھی نہ گندگی پسند تھی، یعنی ایک تعداد ہوتی ہے جو اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتی، اور کپڑے بھی گندے قسم کے ہوتے ہیں، میلے کچیلے ہوتے ہیں۔ تو اسلام یہ نظافت کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، خوشبو کو پسند کرتا ہے۔ اب جیسے سردی ہے نا، اب آپ دیکھیں اس وقت دنیا کے کئی ملکوں میں سردی ہے، پاکستان میں بھی سردی ہے، تو کئی لوگوں نے اپنی جیکٹ اور اپنی شالز اور چادریں وغیرہ پورا الماری سے نکالی ہوتی ہیں یا ڈبوں میں بند کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب وہ نکالی تو نکالنے کے بعد اب ظاہر ہے اس میں اب 7-8 مہینے کے بعد جب آپ اس کو نکالیں گے تو اس میں ایک طرح سے بو ہوتی ہے، پڑے ایک بدبو سی ہو جاتی ہے۔ اب وہ بدبو والے کپڑے پہن کر مسجد میں جانا، تو مسجد میں بدبو کے ساتھ داخل ہونا حرام ہے، جی ہاں۔ تو یوں مطلب کہ خوشبو کے ساتھ ساری ترکیبیں رہنی چاہیے، اور خوشبو لیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو وسعت دی ہے اس کے حساب سے خوشبو لیں، اور اگر معیاری خوشبو لیں گے، عمدہ خوشبو لیں گے تو انشاءاللہ اس سے عقل بھی تیز ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی اس سے انشاءاللہ فرحت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ امیل سنت کی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر زیارت کر رہے ہیں، الحمدللہ بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہوگا، اس سے پہلے انشاءاللہ جلوس میلاد کا بھی سلسلہ رہے گا۔ ماشاءاللہ حسب معمول مدنی منیاں، تو یہ سب ماشاءاللہ امیل سنت کے جو پوتے ہیں یہ بھی آتے ہیں، تو پوتی بھی آتی ہیں، تو اور بھی اسلامی بھائیوں کے مدنی منیا یہ ماشاءاللہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ عاشقان رسول بھی جمع ہو جاتے ہیں، ان کی بھی دل جوئی ہو رہی ہوتی ہے، ان کے خاندان والوں کی بھی ماشاءاللہ دل جوئی کا سامان ہو رہا ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ پھر انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ جلوس میلاد کا خوبصورت اور پرکیف منظر بھی اللہ نے چاہا تو ملاحظہ کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ چادر ہو، جیکٹ ہو، یا مفلر ہو، رومال ہو، امامہ ہو، ٹوپی ہو، یا سفید چادر ہو، کتھئی چادر ہو، شال وغیرہ ہو، جیکٹ ہو، سویٹر ہو، جو بھی آپ پہن رہے ہیں، کرتا شلوار ہے یا جو بھی آپ کپڑے پہن رہے ہیں، مہربانی کر کے اسے خوشبو والا رکھیں، کیونکہ عام آدمی کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ بس میں بیٹھتے ہیں، اب آپ کے مطلب کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو کپڑے ہم دھوتے ہیں نا، صحیح اسے دھوپ نہیں ملتی ہے، تو ان میں سے پانی، کیونکہ وہ پانی جب جذب کرتا ہے اور اس کو صحیح دھوپ نہیں ملتی تو وہ ایک بہت مکروہ اور کرہی قسم کی بدبو اس کپڑوں سے نکلتی ہے، اور پھر اب اس کے ساتھ آپ مسجد میں داخل ہوں تو یہ تھوڑا سا اہتمام کریں، منہ کی صفائی کا خیال رکھیں، مسواک شریف کا مطلب بھرپور، یہ مسواک شریف ہے، مسواک شریف کا بھرپور استعمال کریں، صحیح طور پر مسواک شریف کا آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسواک آپ کے منہ کو صاف رکھے گی، آپ کے دانت کو صاف رکھے گی، انشاءاللہ آپ کے معدے کی بھی حفاظت کرے گی، اور جو مسواک کا عادی ہوگا، یعنی مسواک کے استعمال کا عادی ہوگا، انشاءاللہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ یعنی یہ اتنی عظیم، اس کو اگر یہ عظیم سنت ہے، یہ سنت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مسواک کو بہت پسند کیا، یعنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم کئی مواقع پر آپ مسواک کا استعمال فرمایا کرتے تھے، تو یہ مسواک ضرور بھی ضرور آپ حاصل کر لیا کریں، اور اس مسواک کا بھرپور استعمال کریں، اس کے ریشے کو مطلب کہ کاٹتے رہا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ مسواک استعمال کرتے ہیں اور آپ ایک ہفتے کے بعد دیکھو تو جتنی اتنی رہتی ہے، کیوں بھائی وہ اسی اوپر سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کریں، مسواک کے ریشے آپ کاٹنے کی عادت رکھیں، اور پھر اسے
کاٹیں پھر دوبارہ اس کو آپ دانتوں سے دبائیں گے تو ایک نئے ریشے اندر سے آپ پائیں گے، اور پھر ان نئے ریشوں کو آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کو مسواک کی یہ جو لکڑی ہے اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے، جو مسواک کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بھی نکلے گا، جس میں واقعتاً آپ کو ایک فرحت محسوس ہوگی، اور یہ جو اس میں سے جو مواد نکلتا ہے وہ اس کا جو ایک اپنا طبی، اس کے میڈیکلی جو پوائنٹ آف ویو اس کے اپنے فوائد ہوا کرتے دو۔ بعض اوقات مسواک کے اوپر دیکھتے جو پان خور ہوتے ہیں، اس طرح کا گٹکا خور ہوتے ہیں، مسواک کا استعمال کرتے تو یہ بالکل ایسے وہ یہ جیسے بھی نظر آ رہا ہے، اس کا رنگ صاف ستھرا سا ایک نظر آ رہا ہے، وہ بالکل اس کا رنگ ہی بدل دیتے ہیں، وہ پان والا رنگ ہو جاتا ہے تو وہ لال عجیب و غریب قسم کا وہ رنگ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ پتہ نہیں مسواک کا یہ حال کرتے تو اپنے گھر میں برش کا کیا حال کرتے ہوں گے؟ برش بھی استعمال کر ہی رہے ہوتے ہیں برش بھی، اب برش کا وہ جو اوپر ریشہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے مگر استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یوں صفائی کا خیال رکھیں، خوشبو کا استعمال کریں اور دوسروں کو بھی فرحت پہنچائیں، فرشتوں کو فرحت پہنچائیں، خود بھی فرحت حاصل کریں، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ بعض اوقات گھر کے اندر بھی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، آپ گھر کے برآمدے، گھر کا صحن، گھر کے جو آپ کے دیگر کمرے ہوتے ہیں، آپ کی چادر ہے، آپ کا تکیہ ہے، تکیے کا غلاف ہے، سونے کا بستر ہے، ہر جگہ کو مطلب بدبو والا نہ رکھیں، بدبو والا نہ رکھیں۔ ایون کہ آپ جو باتھ روم استعمال کرتے ہیں استنجا خانہ، اس کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ آپ کا جو کچن ہے، باورچی خانہ، مطبخ، اس کو بھی صاف ستھرا رکھیں، برتن بھی صاف ستھرے رکھیں۔ بعض اوقات لوگ برتن بھی دھوتے ہیں تو اس میں بدبو رہ جاتی ہے، صحیح برتن دھونے بھی نہیں آتے۔ حقیقت دیکھیں جو ہے وہ ہے، فیل ہوتا ہے جب برتن دھو کر، بعض جگہ ایسا ہوا ہے کہ برتن کھانے کے بعد برتن دھو کے پینے سے ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنتا ہے۔ تو آپ برتن دھو کے پیئیں تو وہ برتن میں جو ایک اسمیل ہوتی ہے نا، پھر اس کا ذائقہ گلے میں نے تو محسوس کیا ہے چند ایک مرتبہ۔ تو یہ بھی دیکھیں۔ اچھا پھر ہم کھانا کھانے کے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ دھو کے بالکل اوپر سے رس میں ہاتھ دھونا ہوتا ہے۔ اگر صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں تو تھوڑا آپ یوں مطلب کہ آگے پیچھے ناخنوں وغیرہ پر صابن تھوڑی دیر، تھوڑے لمحے رہنے دیں کہ وہ صابن رہے گا تو وہ آپ کے وہ میل کچیل و بو جو ہے اس کو نکالے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ خوشبو آپ کے ہاتھوں سے بو نہیں ہوگی یا خوشبو ہوگی، ورنہ یوں ہلکی پھلکی جیسے آپ صابن سے ہاتھ دھو کے نکلتے نا، پھر آپ سنتے تو آپ کو ایسا لگتا ہے تو خوشبو آ رہی ہے، مگر وہ اصل تھوڑے لمحوں کی ہوتی ہے، چند سیکنڈ ہوگی یا ایک آدھ منٹ کی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو بڑی مکروہ قسم کی بو آ رہی ہوتی ہے۔ تو یوں اپنے اندر جو بو آنے کے، بدبو آنے کے جو معاملات ہیں، ان کا مرا کرم کوئی ازالہ کریں، اس کی اصلاح کریں، اور اپنے وجود کو، اپنے کپڑوں کو، اور حتیٰ بعض اوقات موزے پہنتے ہیں، سردیوں میں خاص کر لوگ موزے پہنتے ہیں جرابیں جوتوں کے ساتھ، تو ان کے وہ جوتے اترتے تو جو بدبو کا بھپکا نکلتا ہے لمان و لفظ، مسجد میں بھی نہیں چھوڑتے یہ۔ تو وہ اس طرح یہ چیزیں صاف ستھری خوشبو والی دھلی ہوئی ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے چلتے جلوس میلاد کی طرف۔ مرحبا داتا کی آمد، پیارے کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا بچے کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا جشن منائیں گے، جشن منائیں گے، دیوانے گلیاں سجائیں گے، گھر کو سجائیں گے، بولو بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، جشن منائیں گے، جشن منائیں گے، دیوانے جشن منائیں گے، جشن منائیں گے، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند۔ ان کے
کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، ان کے عاشق نور کی شمعیں جلاتے جائیں گے، جب کہ حاسد بڑبڑاتے دل جلاتے جائیں گے، جشن منائیں گے، جشن منائیں گے، دیوانے گلیاں سجائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا سونے کی آمد، مرحبا میٹھے کی آمد، مرحبا سچے کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا پیارے کی آمد، مرحبا اول کی آمد، مرحبا آخر کی آمد، مرحبا بارہویں کا چاند آیا، چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، جشن منائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، جشن حسن و جمال مصطفیٰ، اور جو کمال مصطفیٰ، اور جو کمال مصطفیٰ، اور جو کمال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد، مٹھار کی آمد، جشن ولادت، جشن ولادت، آقا کی ولادت، آقا کی ولادت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا مصطفیٰ، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو دیوانوں، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، مچل جاؤ تمہارا راج، مچل جاؤ تمہارا راج، یا ورنان والا ہے میرے آقا، جھومو میرے داتا، جھومو میرے آقا، جھومو میرے داتا، جھومو میرے حامی آئے، جھومو میرے یاور آئے، جھومو سب کے آقا آئے، جھومو سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا،
پیشہ کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، فرشی کی آمد مرحبا، میرے آقا آئے جھومو، میرے دادا آئے جھومو، میرے آقا آئے جھومو، میرے دادا آئے جھومو، اس طرف جو دور گئے تو اس طرف بھی نور گئے، اس طرف جو دور گئے تو اس طرف بھی نور، دیکھو اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے، ذرہ ذرہ سب جگہ کا، ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور سے معمور گئے، میرے آقا جھومو، میرے دادا جھومو، میرے آقا جھومو، میرے دادا، آقا کا امام، آقا کی داڑھی، آقا کا چہرہ، آقا کی زلفیں، رخسار مبارک، دندان مبارک، دندان مبارک، مسکان مبارک، ابرو مبارک، چہرہ مبارک، وہ پائے مبارک، نالین مبارک، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارا دل، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارا دل، کہاں ہے ٹوٹی امید، کہاں ہے بے سہارے دل، مچل جاؤ تمہارا یا برانے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، 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 گنہگاروں رہو مایوس اپنی رہائی سے، گنہگاروں رہو مایوس اپنی رہائی سے، گنہگاروں رہو مایوس اپنی رہائی سے، مدد کو وہ روزے میں شرار والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد مرحبا، عظیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، نعیم کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ اور جو کمال مصطفیٰ، اور جو کمال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، آقا کا امامہ، آقا کا امامہ، آقا کا چہرہ، آقا کا چہرہ، ایک کتنا پیارا، ایک کتنا پیارا، آقا کی زلفیں، آقا کی زلفیں، مرحبا یا مصطفیٰ، مصطفیٰ مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، مومنو وقت رب ہے، آمد محبوب رب ہے، مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، مومنو وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے، جائے آداب و طرب ہے، آمد شاہ عرب ہے، مرحبا بولو مرحبا جھوم کر
بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو بدلیاں رحمت کی چھائے بوندیاں رحمت کی آئے بدلیاں رحمت کی چھائے بوندیاں رحمت کی آئے ہم مرادیں دل کی پائی آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پہ ترانے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو آمینہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا آمینہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیہ مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا بدری کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا حضور آمد مرحبا پرنور آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا جانا آمد سلطان کی آمد مرحبا یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے گئے یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے گئے یہی تو روتے ہوا کو ہنسانے آئے گئے یہ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر لگے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر لگے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے گئے ان کو اٹھانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو بولو مرحبا جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے اسے دیں گے قریب یہ خزانہ لٹانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا یاور کی آمد مرحبا یاور کی آمد مرحبا یاور کی آمد مرحبا رہبر کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا افسر کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا سید کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا باہر کی آمد یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا اونچ میں اونچا نبی کا جھنڈا بالا سے آیا نبی کا جھنڈا بالا سے بالا نبی کا جھنڈا گھر 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 لہراؤ
پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت جلوہ گئے حق کا جلوہ صبح شب ولادت جلوہ گئے حق کا جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ سایہ خدا کا سایہ سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت رچی ہوئی ہے بجتے گئے شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہے بجتے گئے شادیاں نے دولہا بناؤ دولہا دولہا بناؤ دولہا دولہا صبح شب ولادت دولہا بناؤ ان کو گوشہ بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو گوشہ بناؤ ان کو ہے عرش تک یہ شہرا ہے عرش تک یہ شہرا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی کو چمکا خورشید ہی کو چمکا صبح شب ولادت نئی حکومت کا نیا چلے گا نئی حکومت کا نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے پھولوں سے باغ مہکے شاخوں پہ مرغ چہکے پھولوں پہ ہار آیا عہد بہار آیا عہد بہار آیا صبح شب ولادت نئی حکومت کا نیا چلے گا نئی حکومت کا نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت محروم رہنا جائیں رات برکتوں سے محروم رہنا جائیں رات برکتوں سے اس واسطے وہ آیا اس واسطے وہ آیا صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت آمد کا شور سن کر پھر آئے گا بھکاری آمد کا شور سن کر پھر آئے گا بھکاری تیرے کھڑے ہیں رستہ تیرے کھڑے ہیں رستہ صبح شب ولادت دادا گئے دو جگہوں میں تو نے دیا کا باڑا دادا گئے دو جگہوں میں تو نے دیا کا باڑا دے ہمیں حصہ دے ہمارا حصہ دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا چمکا ستارہ والا بات اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ بارہویں پہ صدی کو پیار آ گیا کیوں بارہویں پہ صدی کو پیار آ گیا اسی دن احمد مختار آ گیا اسی دن احمد مختار آ گیا رخسار آ گئے دیکھ
تیرے بڑے نصیب گودی وچ میری آمد مختار آ گئے گودی وچ میری نبیات سردار آ گئے سارے پڑھو درود سرکار گئے خوشیاں سویلا خوشیاں سویلا گیا خوشیاں سویلا گیا ہم دور ہو گئے خوشیاں سویلا گیا ہم دور ہو گئے رب دے یارے امت دے غمخوار آ گئے رب دے یارے امت دے غمخوار آ گئے سارے پڑھو درود سرکار آ گئے دنیا کے دو جہاں دے سردار آ گئے دنیا کے دو جہاں سرود کی گھڑی گئے چلو آمینہ کے گھر پر مولود کی گھڑی گئے چلو آمینہ کے گھر پر چلو آمینہ کے گھر خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں رحمت برس رہی ہے رحمت کے در کھلے ہیں رحمت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے رحمت کے در کھلے رحمت برس رہی ہے رحمت برس رہی ہے کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ رہے ہیں کیا غم ہے غم کے مارو سرکار صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں سرکار آ رہے ہیں اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو بے سہارو سرکار آ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لو جو مانگنا ہے مانگو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو فقیروں بے نوا اپنی اپنی چولیاں بھر لو بارہ بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لو پینے پیار کچھ ایسا خود بیکتے اور خود منگتا کا بنا ہو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لو
تاجدارو سرکار آ رہے ہیں، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اس گلی کا قطع ہوا ہے جس میں مانگتے تاجدار